اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ذیشان ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور بے شک باطل جو ہے وہ مٹنے والا، ختم ہونے والا ہے۔ ملک پاکستان عزیز میں اس وقت ہر طرف گہما گہمی کا ایک عالم پایا جا رہا ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اگر آپ دینی اعتبار سے دیکھ لیں تو بھی ایک گہما گہمی ہے، اور عوامی سطح پہ دیکھ لیں تب بھی ایک اضطراب کی کیفیت پائی جا رہی ہے، اور سیاسی سطح پہ اگر دیکھیں تو بھی ایک گرم جوشی کا مظاہرہ ہر طرف کیا جا رہا ہے کہ آگے الیکشن آنے والے ہیں۔ آپ یہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ دینی طور پہ کس طرح کے معاملات ہیں، کیا وجہ ہے۔ جیسے ریسنٹلی کچھ روز قبل جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا وصال ہوا تھا، اور اس وجہ سے بھی ایک بڑا مسئلہ، ایک ایشو پورے پاکستان میں چل رہا تھا۔ بالخصوص مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے وصال پر اور ان کی فوتگی پر اظہار افسوس کیا جا رہا تھا پورے ملک پاکستان میں، بلکہ شاید بیرون ممالک بھی اس چیز کو دیکھا جا رہا تھا۔ اور اس سے بڑھ کر دوسری یہ چیز ان دنوں جو ہے یہ بڑی زور و شور کے ساتھ چل رہی تھی کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کے فوتگی کے اوپر جو ہے وہ بعد نماز جنازہ دعا کا بھی اہتمام کیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا ختم شریف کا بھی اہتمام کیا ہے، اور تاریخ بھی مقرر کی ہے۔ بہرحال یہ بہت سی اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں، اور اب تازہ مسئلہ جو ہے وہ کرنٹ افیئر کے طور پہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ 26 نومبر کی تاریخ بہت اہم قرار دی جا رہی ہے کہ اس میں مسلک حق اہل سنت و جماعت کے مناظر اہل سنت مفتی حنیف قریشی صاحب کا مناظرہ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ ہونے جا رہا تھا، اور لیکن ابھی تک بھی اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ مناظرہ کنفرم ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن زیادہ تر چانسز جو ہے وہ نہ ہونے کے ہیں۔ تقریباً 80% طور پر یہ لگ رہا ہے کہ یہ مناظرہ نہیں ہوگا اور یہ مناظرہ کینسل ہو جائے گا۔ میں ان موضوعات کے اوپر قطعاً بھی کبھی گفتگو نہیں کرتا، دوستوں کے بار بار اصرار پر میں اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے اس طور پر اس ٹاپک پر میں حاضر ہوا ہوں۔ اور پورے ملک میں اگر دیکھا جائے کہ اضطراب کی کیفیت، اس کی وجہ حال ہی میں فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے گئے اس وجہ سے یقیناً مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، اور ایک یوں سمجھیں کہ ایک دینی رشتہ جو ہے، جو قرآن پاک کے تحت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو یقیناً جب ان کو تکلیف ہوئی تو پوری دنیا میں، پورے ملک پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان آباد تھے، ان کے دل اس تکلیف کی کیفیت سے اور کرب و شدت کی کیفیت سے گزر رہے تھے، اور اب بھی گزر رہے ہیں جب تک کہ یہ معاملہ مکمل طور پہ حل نہیں ہو جاتا۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ کرب اور تکلیف کی کیفیت ہے۔ تو یہ 26 نومبر کے معاملے کے حوالے سے میں صرف اتنا عرض کروں گا ان دوستوں سے جو اس وقت بڑے ایکسائٹڈ ہیں اور بڑے جوش و خروش کی حالت میں ہیں کہ یہ مناظرہ ہونا چاہیے اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے۔ تو میں ان دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یار دیکھیں، ایسے پہلے بھی کئی مناظرے ہوئے ہیں، تو اس میں کیا نتائج ہمارے سامنے پیش آئے ہیں، کوئی ایسا نتیجہ آیا ہو۔ دیکھیں، مناظرہ جانبین کی جانب سے جو ہوتا ہے، فریقین جو ہوتے ہیں وہ سامنے مناظرہ اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ اگر ایک بندے کی غلطیاں ہیں تو دوسرا بندہ جو ہے وہ ان کی غلطیوں کو ظاہر کرے، اور جس کی غلطیاں سامنے آ رہی ہیں وہ ان سے توبہ کرے اور ان سے رجوع کرے اور اپنے عقیدے کو درست کر لے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی آئندہ سے کوشش کرے۔ لیکن ایسا ہمارے ہاں قطعاً نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں فریقین دونوں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے دوسرے کو زیر کیا جائے، دوسرے کو نیچا دکھایا جائے، اور تاکہ اسے کمزور پیش کیا جائے۔ اور حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت اگر یہ مناظرہ ہو بھی جاتا ہے تو مجھے آپ بتائیں کہ اگر بظاہر مولانا حنیف قریشی صاحب ہار جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ، تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ آپ سارے کے سارے انجینئر محمد علی مرزا کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے؟ ایسا ہوگا قطعاً نہیں۔ لیکن میں ایک فرضی بات کر رہا ہوں، اگر مفتی حنیف قریشی بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہار گئے، تو کیا ہوگا کہ جو سنی ہیں وہ پھر مرزائی بن جائیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر مفتی حنیف قریشی صاحب انشاءاللہ جیت جاتے ہیں، اگر مناظرہ ہوتا ہے، تو وہ جو مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا، ان سے پوچھنا چاہوں گا، تو کیا آپ مفتی حنیف قریشی صاحب کے جیت جانے پر آپ مسلک حق اہل سنت میں شامل ہو جائیں گے اور آپ ان سابقہ تمام عقائد باطلہ سے توبہ اور رجوع کر لیں گے؟ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں پھر تو آپ بہت ہی باہمت شخص ہیں، اور پھر تو میں سمجھتا ہوں یقیناً یہ مناظرہ ہونا چاہیے تاکہ اس مناظرے کے تھرو، اس مناظرے کے توسط سے اور توسل سے آپ راہ راست صراط مستقیم پہ آ جائیں۔ لیکن ایسا یقیناً نہیں ہوگا اور قطعاً نہیں ہوگا۔ تو میں صرف وہ حضرات جو دین اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں اور جو راہ حق کے متلاشی ہیں، میں ان کے سامنے دست بستہ یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان تمام معاملات کو، ان کرنٹ افیئر کے مسائل کو چھوڑ کر آپ خالصتاً للہیت کے لیے، اللہ رسول کے لیے
آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اور جو آپ کے معاملات ہیں حرام سے بچنے کی کوشش کریں، حلال لقمہ کھانے کی جستجو ہونی چاہیے، اور جتنے بھی معاملات ہیں حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، ان کو کما حقہ ادا کریں تو انشاءاللہ آپ ایک کامل مسلمان بن جائیں گے۔ قرآن پاک کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کریں، حضور علیہ الصلوۃ کی ذات مقدسہ کے اوپر درود شریف کے نذرانے پیش کریں، اپنے اعمال کو سنوارنے اور سدھارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ یہ دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور صرف میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، بات اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو 100 بار تکلیف ہو، کہ آپ علماء کرام سے چسکے نہ لیں، علماء کرام سے مزے نہ لیں۔ اگر آپ واقعتاً راہ حق کے متلاشی ہیں تو آپ جس مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں انہی مسلک کے علماء کے پاس جائیں، آپ جا کے ان سے مسائل پوچھیں، جو آپ کو خلش ہے، جو آپ کو پریشانی ہے، جو آپ کا معاملہ اور مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دین مکمل ہو چکا الحمدللہ آج سے 1400 سال پہلے، اور سورۃ المائدہ کی یہ آیت مقدسہ ببانگ دہل یہ اعلان کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، ہمارے لیے خود منتخب فرمایا، تو دین اسلام کو اختیار کریں۔ اور یہ 1400 سال بعد آ کر کوئی اگر اس طرح کا بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ سارے بابت شیعی کوئی نہیں، فلانت شیعی کوئی نہیں، فلانت شیعی کوئی نہیں، وہ قرآن کو نہیں سمجھے، وہ حدیث کو نہیں سمجھے، تو ہم یہ کہیں گے کہ آج سے 1400 سال تک جو بزرگان دین یا جتنے بھی مسلمان وہ نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، یہ تمام معاملات ادا کرتے رہیں، تو کیا خدا نخواستہ وہ سارے کے سارے اس وقت جہنم میں ہیں؟ کیونکہ قرآن کو سمجھے تو آپ ہیں، وہ تو سمجھے ہی نہیں قرآن پاک کو، حدیث رسول، منشاء خدا کو، منشاء رسول کو وہ تو سمجھے ہی نہیں ہے۔ تو جب سمجھے ہی نہیں ہے تو وہ اس مقصود کو حاصل نہیں کر سکے۔ جب مقصود ہی حاصل نہیں ہوا جو کہ رضا الہی ہے، جب اللہ کی رضا حاصل نہ ہوئی تو خدا نخواستہ کیا وہ غضب الہی کے مستحق ٹھہرے اور قرار پائے؟ تو کیا وہ جہنم میں اس وقت سارے کے سارے؟ تو یہ ساری باتیں ذرا سوچنے کی ہیں میرے دوستو، اس پہ غور کیجئے، اور اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم راہ راست کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔